نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، عام طور پر اہل سنت سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ کیا یزید باغی حق ملعون تھا؟ جید ائمہ فقہا محدثین کا مسلک کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ حضرت امام ابن حجر السوائق المحرقہ صفحہ 132 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ محدث فقیہ قاضی ابو یعلا اپنی کتاب المحتصد فی الاصول میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے صالح نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے کہا کہ بعض لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم یزید کے حمایتی ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، کیا کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو یزید سے تعلق اور دوستی کا دم بھرے، اور میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں لعنت کی ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کہاں لعنت کی ہے؟ فرمایا اس آیت میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ فَهَلْ فَسَادَ أَعْظَمُ مِنْ هَٰذَا الْقَتْلِ۔ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع تعلق کرو اپنی قرابت داروں سے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کر دی آنکھیں ان کی۔ ان آیات میں واضح طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شہادت امام حسین کو یزید کا فساد عظیم فرما کر بنص قرآن مجید ملعون، راندہ درگاہ اور مستحق لعنت قرار دیا ہے۔ امام شہیر محدث کبیر امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشریعہ جلد 5 صفحہ نمبر 2183 میں فرماتے ہیں الف الف علی قاتل حسین پر لاکھ لاکھ لعنتے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی قاتل حسین، سیدنا امام حسین کے قاتلوں پر لعنتے ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ جلد 4 صفحہ نمبر 487 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ او اعانہ علی قتلہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ ورسولہ والناس اجمعین۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا یا ان کے قتل میں مدد کی یا قتل پر راضی ہوا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے نہ فرائض نہ نفل اور نہ کوئی عبادت قبول فرمائے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب امام ربانی جلد اول مکتوب نمبر 251 میں یزید کے متعلق فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں لعنت۔ امام شافعی الکیہ حراسی سے سوال کیا گیا امام شافعی الکیہ الحراسی سے سوال کیا گیا کہ کیا یزید صحابی تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یزید صحابی نہیں تھا، کیونکہ اس کی ولادت زمانہ خلافت سیدنا حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوئی تھی۔ مفسر امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 231 میں فرماتے ہیں، یزید نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، حرمین شریفین کا تقدس پامال کیا، صحابہ کرام کا قتل عام کروایا، ان کے بچوں کو شہید کیا، 3 دن تک ایسے بڑے مفسدے کروائے جن کی نہ کیفیت بتائی جا سکتی ہے اور نہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ آیا یزید جہاد قدس الدنیا میں شریک ہوا تھا کہ نہیں؟ محدث فقیہ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ابن اسیر جلد 3 صفحہ نمبر 170-79 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید کے اشعار کا ذکر کرتے یزید اپنے اشعار میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یزید اپنے اشعار میں کہتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ لشکر اسلام پر بخار، بھوک اور افلاس بلائیں مقام فرق کا دانہ میں آ پڑی ہیں، جبکہ میں اپنی اونچی مسند پر تکیہ لگائے ام کلثوم جو اس کی بیوی تھی کو اپنے آغوش میں لیے بیٹھا ہوں۔ اب آپ خود اندازہ لگائے کہ یزید جہاد قسطنطنیہ میں شریک تو دور کی بات، الٹا مجاہدین جہاد روم پر جو تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے ان پر طنزیہ مذاق اڑا رہا ہے اور عیش و عشرت میں مست اشعار کہہ رہا ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ یزید کے متعلق فرماتے ہیں کہ یزید بد کردار، باغی حق، جتھا باز، مبغوض الخلائق اور ملعون تھا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن جلد 2 صفحہ نمبر 1046 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت کی ہلاکت چند قریشی لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ امارت سبیان سن 60 ہجری یزید کا دور حکومت تھا۔ محدث فقیہ امام ابن دینا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسین کا سر مبارک یزید لعین کے سامنے لایا گیا اور یزید نے چھڑی سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ انور پر چوکے لگائے۔ یزید لعین کی خاندان نبوت اہل بیت عظام رضوان اللہ اجمعین سے اس قدر گستاخی، بے ادبی، اس قدر تحقیق آمیز رویہ دین حق سے کھلی دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہے جید فقہا، جید ائمہ کرام اور محدثین اعظام کا مسلک و عقیدہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو سبسکرائب فرما کر دوست احباب کو بھیج کر ثواب دارائن حاصل کریں۔ شکریہ۔